آج کے زمانے میں پوری دنیا میں پائی جانے والی سب سے بڑی مچھلی بلو ویل ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم بلو ویل کا موازنہ پوری دنیا کے تمام جانوروں سے بھی کریں تب بھی یہ دنیا کا سب سے بڑا جانور ہوگا۔ یہ زمین 450 کروڑ سال پرانی ہے، تو کیا اتنے لمبے عرصے میں کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے جو بلو ویل سے بڑا آیا؟ یہاں ایک ڈاؤٹ یہ کریٹ ہوتا ہے کہ بلو ویل کو مچھلی کہنا صحیح ہوگا یا غلط، کیونکہ یہ ایک میملز کی سپیشیز ہے۔ اگر بلو ویل کو سائڈ پہ رکھ کے اس سے نیچے کی مچھلیوں کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی مچھلی دا وائٹ شارک ہے، لیکن وائٹ شارک موجودہ وقت کی سب سے بڑی مچھلی ہے۔ اگر ہم پاسٹ میں جائیں تو کروڑوں سال پہلے سب سے بڑی مچھلی میگلاڈون تھی، جو لگ بھگ 30 لاکھ سال پہلے اپنا وجود رکھتی تھی، جس کی لمبائی تقریباً 60 فٹ ہوا کرتی تھی۔ اس کا صرف جبڑا ہی 3 میٹر کا تھا اور اس کے جبڑے کے اندر تقریباً 270 دانت لگے ہوتے تھے، اور جس طرح عام جانوروں اور انسانوں کے دانت 2 روز میں لگے ہوتے ہیں، لیکن اس مچھلی کے دانت 5 لائنوں میں ترتیب سے لگائے گئے تھے اور اس کے ایک دانت کی لمبائی 3 سے 7 انچ ہوا کرتی تھی۔ میگلاڈون کا دانت اگر ٹوٹتا تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کو دوبارہ سے بننے میں صرف 1 یا 2 دن لگتے تھے۔ جب میگلاڈون مچھلی اپنے شکار پر حملہ کرتی تھی تو حملے کے دوران وہ شکار پر تقریباً 10 ٹن کا پریشر ڈالتی تھی، جو اتنا زیادہ تھا کہ کچل دینے کے لیے کافی تھا۔ حتیٰ کہ میگلاڈون مچھلی کچھوے کے شیل کو بھی آسانی سے توڑ ڈالتی تھی۔ میگلاڈون کا وزن 100 ٹن کے قریب ہوتا تھا۔ کیونکہ یہ سائز میں اتنی بڑی ہوا کرتی تھی، اسی لحاظ سے اسے کافی ہیوی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی تھی۔ ایک دن کے اندر اس کا کھانا تقریباً 1 ٹن کے برابر ہوا کرتا تھا، اور یہ اپنے کھانے کا انتظام سمندر کی چھوٹی موٹی چیزوں کو کھا کر نہیں کر سکتی تھی، بلکہ سمندر کے بڑے بڑے جانوروں اور دوسری بڑی بڑی مچھلیوں کا شکار کر کے یہ اپنی 1 ٹن خوراک پوری کرتی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے بچوں کا وزن بھی 2 سے 3 ٹن ہوا کرتا تھا اور ان کی لمبائی تقریباً 10 فیٹ تک ہوا۔ اس کے بچوں کی برتھ سمندر کے اس علاقے میں ہوا کرتی تھی جہاں پانی بہت زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ کم پانی میں سروائیو کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ میگلاڈون اپنے شکار کے لیے سمندر کی سطح پر نہیں آتی تھی، بلکہ سمندر کی گہرائی میں ہی رہ کر بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتی تھی۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر میگلاڈون ناپید کیسے ہوئی؟ حالانکہ یہ دنیا کا اتنا بڑا جانور تھا اور اتنا طاقتور تھا، اس کے باوجود اس کے ناپید ہونے کے پیچھے کیا وجہ بنی؟ اس کے بارے میں کافی ساری تھیوریز بنی، جن میں سے ایک تھیوری ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایولیوشن میں تبدیلی آتی رہی۔ جیسے جیسے وقت میں تبدیلی آئی ویسے ویسے مچھلیوں کی تعداد بھی بڑھتی رہی۔ چھوٹی مچھلیاں اپنی تعداد میں اضافہ کرتی رہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر میں تبدیلیاں بھی آتی رہیں۔ میگلاڈون مچھلی کے بارے میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ یہ مچھلی گرم جگہ پر سروائیو کر سکتی ہے، کسی ٹھنڈے علاقے میں سروائیو کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ٹیمپریچر میں تبدیلی آتی گئی، سمندر کے اندر ٹیمپریچر میں کمی آئی۔ میگلاڈون کی اسپیشی سے تعلق رکھنے والی تمام مچھلیاں ٹھنڈے علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف مائیگریٹ کر گئیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ وہ تمام مچھلیاں جن کو یہ اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتی تھیں وہ گرم علاقوں میں نہیں رہتی تھیں، بلکہ وہ انہی ٹھنڈے علاقوں میں رہتی تھی جس علاقے کو یہ پیچھے چھوڑ آئے۔ تو یہاں پر ان کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، اور جب شدید حالات ہوئے تو ان مچھلیوں کو اپنے ہی بچوں کو بھی کھانا پڑا، اور ایک دوسرے کو کھاتے کھاتے ان کی نسل ختم ہو گئی۔ یہ سب تو سائنسدانوں کی پیش کردہ تھیوری کی ایکسپلینیشن تھی، لیکن تھیوری غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج بھی میگلاڈون دنیا میں موجود ہے؟ کیونکہ پچھلے چند سالوں میں کچھ ایسے واقعات بیتے ہیں جن سے یہ خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید میگلاڈون ابھی بھی موجود ہے، کیونکہ 1875 میں سمندر کے اندر سے میگلاڈون کے 2 دانت برآمد ہوئے، اور جب ان دانتوں کو آبزرو کیا گیا تو یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ دانت تقریباً 10,000 سال پرانے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میگلاڈون لاکھوں سال پہلے ہی ناپید ہو چکا، تو 10,000 سال پرانے دانت کہاں سے آئے؟ اس کے علاوہ 2009 میں ایک ہسٹری چینل نے گلف آف کیلیفورنیا میں ایک مشن سٹارٹ کیا، جس مشن کے مطابق اس جگہ پر ایک بہت بڑی مچھلی موجود ہے اور اس مچھلی کو ڈھونڈنا تھا، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر اتنے بڑے سائز کی مچھلی موجود ہے کہ وہ باقی مچھلیوں کا شکار کرتی ہے اور لوگوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ ان کے مطابق یہ مچھلی تقریباً 45 فٹ لمبی تھی۔ اب اتنے بڑے سائز کی مچھلی وائٹ شارک تو بالکل نہیں ہو سکتی، اس لیے سائنسدانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میگلاڈون ہی ہو۔
لیکن ان تمام چیزوں کے بارے میں تھیوریز بنتی اور ریجیکٹ ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ تھیوری پوری طرح سے حقیقت نہیں ہوتی، یہ صرف ایک اندازہ ہوتا ہے۔ جب تک کہ اس کو ثابت نہ کر دیا جائے، اس میں سے کسی بات کو سچ نہیں مانا جا سکتا۔ کوئی حقیقت تبھی ثابت ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کا پورا نالج حاصل کر کے اس کو پوری طرح سے ثابت نہ کر دیا جائے۔ لیکن ترقی کے اس دور تک پہنچ کر بھی ہم آج صرف 5% پانی کے اندر کی دنیا کو جانتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ علم کی دنیا میں تلاش جاری رہے گی اور ان تمام سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ ویڈیو کے اختتام سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔